پر بڑی توجہ کے ساتھ چند منٹوں کے لیے توجہ کریے گا۔ آج کی منزل کا آغاز ہوا ہے سورۃ ضحیٰ سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے۔ چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں تھوڑی تھوڑی سی دھوپ نکلتی ہے، بڑی میٹھی قسم کی صبح صبح، اور وہ دھوپ دیکھنے میں اور بیٹھنے میں بڑی پیاری لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ دھوپ ایسی چمکتی ہے جیسے چہرہ مصطفیٰ چمکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَالضُّحَىٰ، مجھے اس وقت کی قسم۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں یہ آیات نازل اس وقت ہوئی، شان نزول یہ ہے۔ ایک کافر نے اعتراض کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا کہ وہی کچھ دیر کچھ حکمت کے پیش نظر نہیں آئی، تو اس نے اعتراض کر دیا کہ رب محمد سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب، اعتراض جب تیری ذات پر ہوگا جواب تو نہیں دے گا، میں رب ہو کر جواب دوں گا۔ کیونکہ کچھ کرنا سنت ہو نہ ہو، لیکن ایک چیز کنفرم میرے اللہ کی سنت ہے کہ جب ذات مصطفیٰ پر اعتراض ہو تو جواب رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا وَالضُّحَىٰ، چاشت کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈال دیتی ہے، یعنی فرمایا رات ایسی سیاہ ہوتی ہے جیسی زلف مصطفیٰ ہے۔ فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ ہر آنے والا لمحہ محبوب تیرا رب تیری شان کو بڑھا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آن مصطفیٰ کی شان کو میرا رب بڑھا رہا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم نے تو ارادہ یہ کیا ہے وَلَسَوْفَ، ان قریب ہم اتنا عطا فرمائیں گے، ساری دنیا چاہے گی رب راضی ہو جائے۔ رب کی چاہت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب چاہتا ہے کہ محمد رب سے راضی ہو جائے، یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ عزیزان گرامی، ابھی میدان محشر کے بارے میں بھی یہ آیات ہیں کہ حضور علیہ السلام کچھ غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے، تو اللہ نے وجہ پوچھنے کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل محشر کے دن کی پرواہ ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جبریل امین رب کے حضور حاضر ہوئے، اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو جا کر کہہ، میرے محبوب کو جا کر کہہ تو اپنی امت کے بارے میں جیسا چاہے گا ویسا فیصلہ فرما دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم سے پوچھو میدان محشر میں کیا ہوگا، ہم سے پوچھو میدان محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھتا ہوگا، یعنی سب کی نگاہ اللہ پر ہوگی اور اللہ کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر ہوگی کہ حضور کیسا فیصلہ چاہتے ہیں۔ تو کیا فرمایا گیا کہ اللہ وہ فیصلہ فرمائے گا جس سے محمد مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جو بھی مانگتا آئے، جو بھی مانگتا آئے کسی کو انکار نہیں کرنا، کیونکہ خزانے آپ کے سپرد ہیں، آپ عطا فرماتے جائیں، آپ عطا فرماتے جائیں۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سائل جب در مصطفیٰ پر آ جائے تو اس کو رب کی عطا سے عطا فرما دینا ہے۔ آگے آغاز ہوتا ہے سورۃ الم نشرح کا، فرمایا الم نشرح لک صدرک، پہلے اس سے پہلے سورۃ طٰہٰ کی چند آیات ہم سنیے گا، اکثریت کے ساتھ وہ آیات تلاوت ہوتی ہیں ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سینے کو کھول دے۔ حقیقت میں یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، تو یہ دعائے موسیٰ ہے ربی اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا، لیکن قربان جاؤ محمد مصطفیٰ نے دعا نہیں فرمائی بلکہ رب نے خود فرمایا الم نشرح، حبیب ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے، یعنی دعا کے بغیر اللہ نے فرمایا ہم نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ
وزرک، آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. فرمایا سنیے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا. بعض اوقات ہوتا یوں ہے چھوٹے بڑوں کی عزت کا باعث بنتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، اولاد نیک نکل آئے تو والدین کی عزت ہوتی ہے، شاگرد لائق نکل آئے استاذ کی عزت ہوتی ہے، مرید لائق نکل آئے پیر کی عزت ہوتی ہے. تو عموماً کیا ہے، چھوٹا بڑے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. تو یہ قانون دنیا ہے. لیکن جب باری آئی تیرے میرے لجپال آقا کی، اللہ نے فرمایا قانون چھوٹے سے بڑا تبدیل نہیں کرے گا، بلکہ ہم خود ذات مصطفیٰ کی شان کو بڑھائیں گے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب تیری خاطر ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا. آگے سنیے گا سورہ 3 ہے. فرمایا وَالتِّينِ، انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم. آگے آغاز ہے سورۃ علق کا. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اب یہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں، یہ پہلی وحی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر غار حرا میں نازل ہوئی. سب سے پہلی وحی یہ 5 آیتیں ہیں. اس میں 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا پڑھو، یعنی پڑھنے کا حکم اسی میں ہے، قلم کا ذکر اسی میں ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان جس بھی عہدے پر فائز ہو جائے، اگر تعلق پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ہے، رب کبھی ڈاؤن نہیں ہونے دیتا. تو ذات کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہمیشہ پڑھی لکھی ہوئی شخصیت کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، لکھنے کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ انسان کا تعلق ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، آدمی کو ایک خون کے لوتھڑے سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے. تو سب سے بڑا کریم کرم فرمانے والی ذات کس کی ہے؟ ذات رب العالمین ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کی عزت اور اس امت کی عزت اور کل قوم کی عزت کس میں ہے؟ پڑھنے پڑھانے میں. جہالت کبھی بھی عزت نہیں دے سکتی. ہمیشہ جو چیز آپ کو عزت دے گی وہ علم ہوگا، اور اگر وہ علم قرآن کا ہو تو پھر بندے کی شان ہی برا ہو جاتی ہے. قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سننے والے، قرآن سنانے والے، یقین کیجئے آج بھی اس دنیا میں موجود جتنے بھی لوگ جن کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہے، اس دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں سے ہیں. ہمارے ہاں میڈیکل کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، انجینئرنگ کو دیتے ہیں، وہ سب چیزیں ایک اپنی حد تک درست ہیں، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن کا سینے میں محفوظ ہونا بڑا ضروری ہے. اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کا علم نہیں ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم انسانیت سے بڑا دور ہیں. انسان بننے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کا علم ہے. جسے علم مل جاتا ہے کبھی بھی وہ بندہ فضیلت سے خالی نہیں رہتا. علم والا بندہ کبھی بھی فضیلت سے خالی نہیں رہتا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ سامنے بیٹھی شخصیات ہیں جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. قرآن سیکھا، قرآن پڑھنے کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن اس اجر کا اندازہ آپ اور میں کیسے لگائیں جس نے شب و روز لگا کر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر محفوظ کیا، پھر شب و روز اس کی تلاوت کی، پھر شب و روز تلاوت کرنے کے بعد نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کیا. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ میرے رب نے پسند کیا ایسے چہروں کو، ایسی شخصیتوں کو جو اللہ کے قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. تو کبھی بھی یہ چیز ویلیو کو ڈاؤن نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں مولویوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم سے پوچھ کے دیکھو کتنی ویلیو ہے، اللہ کتنی عزت عطا فرماتا ہے، آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلتی. میرا رب اتنا کریم ہے، وہ کہتے ہیں تم میری طرف حضرت ابو ہریرہ کے حدیث مبارکہ چند دن پہلے ہم نے کاؤنٹ کی تھی، سنیے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ بندے کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ بندے کی طرف 4 ہاتھ آتا ہے. حضور نے فرمایا جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ بندے کی طرف اپنی شایان شان توڑ کر آتا ہے کہ میرے بندے میں ہی ہوں 70 ماؤں سے بڑھ کر تجھ سے پیار کرنے والا. تو رب کتنی کرم نوازی فرمانے والا ہے. تو کبھی بھی دین سے دور رہ کر عزت نہیں مل سکتی. عزت کس میں ہے؟ ہمیشہ شریعت کے علم میں عزت ہے، قرآن کی وابستگی میں عزت ہے. جسے یہ مل جائے وہ یوں سمجھے کہ کل کائنات کا افضل ترین انسان وہ ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جس کے
مصطفیٰ کی شریعت کا علم محفوظ ہے، کبھی بھی وہ بندہ ویلیو ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ آگے سنیے گا، فرمایا گیا سورۃ قدر، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک یہ برکت والا قرآن ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں، لیکن ایک رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اس میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی میں نازل فرمایا۔ فرمایا یہ وہ برکت والا قرآن ہے جس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نادان انسان تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ ایک رات ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل۔ تو ایک بات کنفرم ہوئی، اللہ نے قرآن نبیوں میں جو سب سے افضل تھا اسے عطا فرمایا، مہینوں میں جو سب سے افضل مہینہ تھا اس میں نازل فرمایا، یعنی رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کی راتیں ساری برکت والی تھیں، ان ساری برکت والی راتوں میں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر فضیلت والی رات تھی اللہ نے اس میں نازل فرمایا، فرشتے سارے عزت والے، لیکن اللہ فرماتا ہے جبرائیل لے کر سینہ مصطفیٰ پر اترتا تھا تو معلوم ہوا سارے فرشتے عزت والے، لیکن اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے اس فرشتے کا چناؤ کیا جو فرشتوں میں بھی سید الملائکہ ہے، یعنی کسی طریقے سے بھی قرآن پیچھے نہیں ہے۔ آج اگر قرآن سمجھ لیا جائے تو یقین کیجئے ہم اس کائنات میں افضل ترین لوگ بن جائیں گے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ قرآن بہترین کتاب ہے، ہر بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جس نے اس کو سمجھ لیا وہ یہ سمجھے کہ وہ اس کائنات میں فضیلت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ آگے سنیے گا، سورہ زلزال ہے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا جائے گی جیسا کہ اس کا تھرتھرانا ٹھہرا ہے، فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال کے پھینک دے گی، فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان سے سوال ہوگا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان سے پوچھا جائے گا آج کیا ہے تیرے لیے؟ جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا پوچھا جائے گا آج کیا ہے تیرے لیے؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی خبریں خود بتائے گی کہ جس کائنات اور جس زمین کے ذرے پر کسی نے گناہ کیا ہوا ہوگا، زمین کا ہر ذرہ بول کے گواہی دے گا۔ ایک شخص نے اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل فرماؤ۔ وہ کہنے لگا میں تیرے فضل سے نہیں، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب اس کا عمل کیا تھا؟ 500 سالوں تک ایک پتھر پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتا رہا، یہ عمل تھا، اور کہتا رہا تیرے فضل سے نہیں، اپنے عمل سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر عملوں کا حساب کرنا ہے تو پھر نعمتوں کا بھی حساب کرنا ہوگا۔ اگر عمل کا حساب ہوگا نا پھر نعمتوں کا بھی حساب ہوگا۔ عمل کرے تھے، عدل کرے تھے، تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تھے تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جامن میجے ویموں کالے۔ اگر فضل رب العالمین مل جائے تو پھر بخشش ہو جائے گی، اگر عدل کا معاملہ ہوا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ عدل کرے تھے تھر تھر کمبل۔ تو بندہ کہنے لگا میں اپنے عملوں سے جانا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے اگر عدل کا تقاضا یہ ہے، اگر عملوں سے جانا ہے تو پھر نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جس جگہ بیٹھ کے تو عبادت کرتا رہا ہے پہلے اس جگہ سے پوچھتے ہیں۔ تو زمین کا وہ ٹکڑا وہ پتھر کہنے لگا مالک کی کائنات میرا کیا قصور تھا، یہ تیرا بندہ 500 سالوں تک میرے اوپر بیٹھا رہا۔ اللہ نے فرمایا بتا اب اس کو کیا جواب دینا ہے جس پر تو 500 سالوں تک بیٹھا رہا، بے شک تو نے عبادت کی۔ وہ بندہ کہنے لگا مالک کی کائنات میں اپنے عملوں سے نہیں تیرے فضل سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر عملوں کا حساب دینا پڑا تو پھر مشکل ہو جائے گی، عمل ہے کچھ نہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے اللہ نے کیا فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تیرے رب نے حکم بھیجا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہوں میں۔ فرمایا اس دن ان کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی رب اس نیکی کو بھی دیکھے گا، ایک ذرہ برابر بھی۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کی نیکی رائی کے دانے کے برابر ہوئی، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ جیسے خشخاش ہوتی ہے نا ویسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔
فرمایا جس کی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی اور کسی پہاڑ کے نیچے بھی چھپی ہوئی ہوگی رب اسے بھی نکال کے لے آئے گا۔ تو کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں وہ رب کریم ہے، کس نیکی پر ہماری مغفرت کر دے، وہ رب بڑا پکڑ والا بھی ہے، پتہ نہیں کس گناہ پر پکڑ ہو جائے۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کیا ہوگا ذرہ برابر، ہم اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ آگے سنیے گا، قیامت کا ذکر ہے۔ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتے ہوئی، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فرمایا پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں۔ یہاں پر ان گھوڑوں کا ذکر ہے، چند گھوڑوں کا ذکر ہے جو میدان جنگ میں جاتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، شہادت ہے مطلب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جس بندے کا دل حقیقت میں ایمان میں ڈوبا ہوا ہے وہ کبھی مال و متاع کو ترجیح نہیں دیتا، اس کی ترجیح ہمیشہ کیا چیز ہوتی ہے؟ رب کی رضا رہتی ہے۔ فرمایا افلا یعلم، کیا تو کیا نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں کہ قبروں سے اور ہر شے کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے، سینوں میں چھپی باتوں کو بھی رب سب کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ آگے سورۃ قاریہ ہے، فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، فرمایا دل دہلا دینے والی، تم کیا جانو وہ کیا ہے دل دہلا دینے والی، تم نے کیا سمجھا وہ کیا ہے دل دہلا دینے والی۔ فرمایا یوم یکون الناس، فرمایا جس دن آدمی ہوں گے جیسے پہلے پتنگے ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز کے پر ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ایسے آدمی ہوں گے، فرمایا اور پہاڑ ہوں گے جیسی اون ہوتی ہے، اون ہوتی ہے نا، وزن کچھ نہیں ہوتا، جو پہاڑ جتنے بڑے نظر آتے ہیں، فرمایا اس دن پہاڑوں کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور روئی بن کر اڑتے پھریں گے۔ آگے آواز ہے سورۃ تکاثر کا، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا مال کی زیادتی نے، یعنی تم ہمیشہ مال کو طلب کرتے رہے، تمہیں اس نے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کو دیکھ لیا۔ انسان پوری زندگی مال کو اکٹھا کرتا ہے، پھر اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے آغاز ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی خسارے میں ہے۔ فائدے میں کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آیا، ایمان لا کر بھی کافی نہیں ہے، فرمایا عاملوا الصالحات، جس نے نیک اعمال کیے وہ بندہ فائدے میں ہے، اس کے علاوہ سارے خسارے میں ہے۔ آگے سنیے گا، سورۃ ہمزہ ہے، فرمایا خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے عیب ان کے منہ کے پیچھے بیان کرتے ہیں، چغلی کرنے والوں کے یہاں پر ذکر ہے، فرمایا ان کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے عیبوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کرتے ہیں۔ سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماء اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اچھے لوگوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا اچھا انسان وہ ہے جس کے چہرے پر تمہاری نظر پڑے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے چہرے پر نظر پڑے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ فرمایا تمہیں برے انسان کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا برا انسان وہ ہے جو چغلی کرتا ہے اور دوسروں کے درمیان لڑائی ڈلواتا ہے۔ تو فرق واضح کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے۔ آگے آغاز ہے سورۃ فیل کا، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ فرمایا جب ان پر پرندوں کو بھیجا گیا، پرندے آئے، پرندے چھوٹے چھوٹے تھے، ابابیل جن کو بولا جاتا ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ اب ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے، رب کی قدرت دیکھیے، ہر پرندے کے منہ میں صرف 3 کنکریاں تھیں، صرف 3۔ وہ کنکری جیسے ہی کسی ہاتھی پر گرتی یوں لگتا جیسے بجلی برسی ہے۔ رب کتنی قدرتوں والا ہے کہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ آگے آغاز ہے سورۃ قریش کا، فرمایا قریش کو ہم نے ملا دیا، اس کی بڑی زبردست آیت ہے، فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، الذی اطعمہم من جوع، جو بھوک کے وقت میں تمہیں کھانا دیتا ہے۔ اپنے رب کی بندگی کرنی ہے جو بھوکے کو کھانا دیتا ہے، وآمنہم من خوف، اور جو خوف کے وقت میں امن کا سامان مہیا کرتا ہے۔ آگے آغاز ہے سورۃ ماعون کا، فرمایا فویل للمصلین،
کچھ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، کچھ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہیں، جو صرف دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے، کیونکہ ان کی نماز خالصتاً رب کے لیے نہیں ہے۔ آگے سنیے گا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی۔ ایک ہوتا ہے زیادہ، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ، ایک ہوتا ہے اکثر، ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے کوثر۔ تو اللہ نے محبوب کو زیادہ نہیں دیا، بہت زیادہ بھی نہیں دیا، اکثر بھی نہیں دیا، کثرت بھی نہیں دی، بلکہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کل کائنات تجھے عطا فرمائی۔ تو کوثر سے مراد آب کوثر بھی ہے۔ حضور علیہ السلام آب کوثر سے اپنے تمام امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور جو شخص ایک دفعہ آب کوثر سے پانی پیے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو نہیں پلایا جائے گا جنت میں جانے والوں میں سے۔ اللہ کریم سبھی کو وہ نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، سورۃ کافرون ہے، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، نہ میں پوچھتا ہوں اسے جسے تم پوچھتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں پوچھوں گا اسے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ آگے سورۃ لہب ہے، فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا شان نزول یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مجمع سے خطاب فرمایا اور خطاب کرتے ہوئے کہا اگر میں تم سب سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ابھی ایک لشکر نکلے گا اور تم سب پر حملہ کرے گا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کافر کہنے لگے ہمارا یقین ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کی بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ قافلہ ضرور آئے گا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ بات مان سکتے ہو تو یہ بھی مان جاؤ کہ رب ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو ابو لہب اس جگہ پر تھا، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا تباہ ہو جائیں ابو جہل کے دونوں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور یہ تباہ ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ کبھی اس کی اولاد اس کے کام آئے گی۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے ابو لہب تڑپ تڑپ کے مرا، اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئی، اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آیا۔ آگے آواز ہے، فرمایا قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص ہے، اگر اس کی تلاوت جس حالت میں بھی کی جائے وہ رب مہربانی فرماتا ہے، رب کرم نوازی فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قافلے کو بھیجا، وہ قافلہ واپس آیا تو قافلے والوں نے شکایت کی حضور جو ہمارے وہاں امام تھا جو ہمیں نماز پڑھاتا تھا وہ سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد پہلے سورۃ اخلاص پڑھتا پھر کچھ اور پڑھتا، حضور اس نے ایسا ہی کیا، ہم نے منع بھی کیا یہ بات نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا کہ ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھی؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورۃ اخلاص پسند ہی بہت ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا مطلب ہے میرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے، میرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو کوئی بھی بات اعتراض والی نہیں ہوتی، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں۔ آگے آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ فلق سورۃ ناس، فرمایا قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، سب اس کی مخلوق کے تمام شر سے پناہ مانگتا ہوں، فرمایا اندھیری ڈالنے والے سے پناہ مانگتا ہوں، اور شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہے ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو شر پھیلانے والی ہیں۔ آگے فرمایا حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو کبھی کسی کی طرف دیکھ کے جلنا نہیں چاہیے، دیکھ کر کہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے دیا، اس کا صدقہ مجھے بھی عطا فرما۔ مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب ہم کہتے ہیں جس کا بنتا نہیں تھا مجھے ملنا چاہیے تھا، تو یہ زیادتی ہے۔ اللہ تو نے جس کو دیا ہے اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، یہ بات ہے۔ آگے آخری سورت ہے، فرمایا قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں،
کس سے؟ مالک الناس، سب لوگوں کا جو بادشاہ ہے، جو سب لوگوں کا الہ ہے، من شر الوسواس الخناس، اور لوگوں کے برے خطروں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ہیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں، من الجنۃ والناس، اور میں لوگوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور جنوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا جب کسی کو معلوم ہو کہ اس پر کسی نے کچھ کیا ہے، جادو کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، فرمایا ان آخری دو صورتوں کی تلاوت کرے، جو کچھ بھی ہوگا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ دور فرما دے گا۔ تو آخری دو صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ گھر لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ کریم نے ہمیں سعادت عطا فرمائی بحمدہ تعالی۔ اس سال ہم نے دوسری مرتبہ قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ مکمل کیا۔